غسل کے بارے میں یہ فرض غسل کا مسئلہ ہے، اور جو فرض غسل نہیں ہے اگر کوئی بندہ اس طریقے سے نہیں بھی کرتا، ڈائریکٹ شاور کھولا یا بالٹی سے نہا لیا اور اس کے وضو والے اعضاء دھل گئے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن جو فرض غسل ہے اس کا طریقہ مختلف ہے اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرض غسل کے اندر اگر جسم کے حصے کا کوئی بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو بندے کا غسل نہیں ہوگا، جو جنابت ہے، ناپاکی ہے، وہ دور نہیں ہوگی اور بندہ پاک نہیں ہوگا۔ غسل کے لیے یہ ہے کہ جب غسل کرنے کا ارادہ کیا، اب غسل خانے میں واش روم میں جانے سے پہلے باہر بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کلمہ طیبہ باہر سے پڑھ کے اندر جائیں۔ غسل کرنے کا جب ارادہ ہو تو غسل خانے میں جانے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں۔ اب جب غسل خانے میں گئے تو اب کوئی بھی کلام نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ کپڑے اتار کے اس کے بعد وہ کلمہ پڑھتے ہیں، برہنہ ہونے کی حالت میں، کپڑے اتارے ہونے کی حالت میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، معاذ اللہ بہت غلط کرتے ہیں۔ اور جب غسل کرنے کے لیے بیٹھیں یا شاور سے غسل کریں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ غسل کے دوران اور استنجا کرنے کے دوران نہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ چہرہ اور پیٹھ قبلے کی جانب نہ ہو، بلکہ جس سمت ہم سلام پھیرتے ہیں، دائیں سائیڈ پہ بائیں سائیڈ پہ سلام پھیرتے ہیں تو استنجا بھی اسی حالت میں بنا ہونا چاہیے، اور غسل میں بھی یہی صورت ہونی چاہیے کہ جہاں ہم سلام پھیرتے ہیں تو یہ بالکل 90 درجے پہ ہے، تو چہرہ یا پیٹھ یہ دونوں جدھر سلام پھیرتے ہیں جن سائڈوں پہ ادھر ہوں، قبلے کی طرف نہ بندے کا غسل میں استنجے میں نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہونی چاہیے۔ اب کپڑے اتار لیے، یہ بھی آپ نے اپنے گھروں میں دیکھ لینا ہے کہ کسی کا ایسے مسئلہ ہے تو اسے درست کرے۔ استنجا اس حالت میں کیا تو ناجائز و گناہ ہے کہ بندے کا چہرہ قبلے کی طرف ہو یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو، گناہگار ہوگا۔ کپڑے اتار لیے، باہر سے بسم اللہ کلمہ پڑھ لیا، اب 3 بار یہاں پہنچوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد جس طرح استنجا کیا جاتا ہے اس طرح استنجا کریں۔ اگر آپ نے ویسے پیشاب وغیرہ نہیں بھی کیا تو پھر بھی استنجے والی جگہوں کو دھوئیں۔ اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو جسم سے دور کریں۔ اس کے بعد نماز کا سا وضو کریں۔ میں نے نماز جو وضو کا ہے طریقہ ہے وہ بیان کیا تھا، تو نماز کا سا وضو کریں۔ اگر کوئی پورا وضو نہیں بھی کرتا تو اس کا یہ جو مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ کلی سے شروع کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور جسم پہ ڈال لیتا ہے، نماز کی طرح کمپلیٹ وضو نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ غسل تو اس کا جس طرح پورا غسل کا طریقہ ہے وہ تو ہو جائے گا، سنت رہ جائے گی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ استنجا کرنا ہے، پھر نجاست کی اگر لگی ہوئی ہے تو اسے دور کرنا ہے، اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرنا ہے۔ اور وضو میں نے بتایا تھا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں سنت ہے، غسل میں فرض ہے۔ غسل میں 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے جسم پہ پانی ڈالنا۔ تو منہ میں جب پانی ڈالیں، کلی کریں تو اس انداز سے کلی کریں کہ منہ کا جتنا اندر کا ایریا ہے سارے پہ پانی بہہ جانا ضروری ہے، حلق کے کنارے تک، داڑھوں کے اندر اور اندر کی جلد کی جو جڑیں ہیں
اور دانتوں کی ہر سائیڈ پہ اور زبان کے اوپر نیچے ہر جگہ منہ کے اندر پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے، روزہ ہو تو پھر غرغرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اگر غسل فرض ہو جاتا ہے رمضان میں تو وہ کلی نہیں کرتے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ غلط کرتے ہیں، ان کا غسل نہیں ہوگا، بلکہ روزے کی حالت میں صرف یہ ہے کہ حلق کی جو کنارہ ہے وہاں تک پانی تو پہنچانا ضروری ہے، غرغرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرغرہ بھی کیا جائے گا۔ ناک میں پانی چڑھائیں اور ناک کے اندر ناک کے جو بال ہیں اور ناک کی جو نرم ہڈی ہے، سخت ہڈی شروع ہونے سے پہلے جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ طریقہ میں نے یہ بتایا تھا کہ تھوڑا سا پانی لے کے ایسے کھینچیں گے تو یہ پانی پہنچ جائے گا، اس طرح 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک، روزہ ہو تو ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کے شروع تک یعنی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد پورے جسم پہ پانی ڈالنا ہے۔ 3 مرتبہ دائیں کندھے پہ پانی ڈال لیں، 3 مرتبہ بائیں کندھے پہ پانی ڈال لیں سر سمیت، تو اس طرح غسل ہو جائے گا۔ اب اس میں احتیاطیں کیا ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ نے غسل کرنا ہے تو اس سے پہلے خاص طور پہ سردیوں میں تھوڑا سا پانی لے کے جسم پہ چوپڑ لیں جیسے بندہ صابن لگاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فالج کی جو بیماری ہے وہ نہیں ہوگی، بندہ فالج کی بیماری سے بچ جائے گا۔ پانی کو تھوڑا تھوڑا چوپڑ لیں۔ اب غسل میں احتیاطیں کیا ضروری ہیں؟ سب سے پہلی احتیاط تو یہ چاہیے کہ داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، بویں ہیں، تو ان بالوں کے کنارے، پورے بال، جڑیں، یہ سب جلد نیچے ہر جگہ پانی بہنا ضروری ہے غسل میں۔ پھر بندہ گردن ہے یوں کر کے نہاتا ہے تو یہ جو گردن کا یہ ایریا ہے جو گردن بندہ بند کرتا ہے تو وہ جو جگہ چھپ جاتی ہے، اگر اس کو احتیاط سے پانی نہیں بہائیں گے تو پانی نہیں بہے گا، تو اس کو احتیاط سے پانی بہائیں۔ پھر کانوں کا جو ظاہری حصہ ہے اور کانوں کا یہ پیچھے والی جو سائیڈ ہے، یہ والی سائیڈ ہے، اگر احتیاط نہیں کریں گے تو پانی نہیں بہے گا۔ تو غسل میں ضروری ہے ایسے ہاتھ میں پانی لیں، کان کو نیچے کر کے آپ یوں کریں گے تو یہ ظاہری حصہ دھل جائے گا۔ اس حساب سے دھوئیں کہ کان کے اندر پانی نہ جائے، اس کو یوں کر کے دھوئیں تو کان کا ظاہری حصہ دھل جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں پانی لیں، کان کو یوں کریں اور پانی تھوڑا سا تو کان کا یہ والا حصہ دھل جائے گا، پیچھے والا دھوئیں اور یہ جگہ جو ہیں اس کو احتیاط سے دھوئیں۔ پھر بندہ جو بند کرتا ہے بغلیں، تو بند کرنے میں یہ جگہ اگر احتیاط سے نہ دھوئی جائے تو یہاں پانی نہیں بہے گا۔ اس کو پھر اگر بیٹھ کے نہا رہے ہیں تو پیٹ دب جاتا ہے تو وہاں کی جگہ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو پانی نہیں بہے گا۔ پھر ٹانگیں بند کرنے کی جگہ احتیاط نہیں کریں گے تو پانی نہیں بہے گا۔ بیٹھ کے نہا رہے ہیں تو ظاہر ہے پنڈلی اور ران ملی ہوتی ہے، اس کو اگر کھولیں گے نہیں، وہاں پانی نہیں بہائیں گے تو پانی نہیں بہے گا۔ تو کھڑے ہو کے نہائیں شاور سے یا بیٹھ کے نہائیں، تو یہ سارے اعضاء اور جو جگہ جہاں پانی نہیں بہتا احتیاط کر کے وہاں پانی بہائیں۔ اگر پانی نہیں بہے گا اور یہ بات ذہن میں رہے پورے جسم میں جہاں غسل جب فرض ہو گیا بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہے، جب نماز ہی نہیں ہے تو پھر نماز نہیں پڑھتے، بندہ ورزش کرتا ہے۔ تو احتیاط سے غسل کریں، پھر غسل والی جگہ سے الگ ہو جائیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ جب بندہ اس طرح غسل کرتا ہے تو غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اسے اسراف نہیں کہیں گے، بلکہ اسے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کا جب غسل کیا تھا تو وضو اندر ہو گیا تھا۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ وضو کیسے ہو گیا تھا، کپڑے تو اتارے ہوئے تھے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وضو چھوٹی طہارت ہے، غسل بڑی طہارت ہے۔ جب کپڑے اتارے ہونے کی حالت میں بڑی طہارت ہو جاتی ہے تو چھوٹی کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس لیے جب غسل کیا وضو بھی اندر ہو جائے گا۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، اس احتیاط سے غسل کرنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں
شریعت کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔